جمعہ ہے جس کا خطبہ اس وقت فرینکفرٹ اور میونخ میں بھی سنا جا رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے دیکھیں نئے نئے ایسے آلات مہیا فرما دیے ہیں، نئے نئے سائنس کے انکشافات ایسے ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی آواز کی پہنچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ بس وہ بھی ہمارے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزا دے جن کی کوششوں کے ذریعے یہ آواز براہ راست دوسرے ملکوں کے لوگ سن سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کی کاوش فکر کے نتیجے میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں۔ احسان مند ہونے کا ایک یہ بھی طریق ہے۔ بس رمضان مبارک میں جب آپ دعائیں کریں تو اپنے ہر محسن کے لیے دعا کیا کریں۔ مجھے ایک بچی کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے، وہ چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم کی نواسی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی تو اسے ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دعائیں کرو، رمضان ہے یا ویسے کسی موقع پر کہا ہوگا، بہت دعائیں کیا کرو۔ تو ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کیں، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے جو دعائیں کیں امی کے لیے، نانی کے لیے، نانا کے لیے، ابا کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے علاوہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کی جس نے آئس کریم ایجاد کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کیوں دعا کی؟ انہوں نے کہا دیکھو اس نے بچوں کا دل خوش کر دیا۔ اب یہ بات تو بچگانہ ہے لیکن عارفانہ بھی ہے۔ ہم لوگ جب بندوں کا احسان نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا احسان بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ بس خدا کے عرفان کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، اگر بندے کا عرفان نہ ہوا تو خدا کا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر محسن کے احسان پر نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے دل میں جذبہ تشکر رکھیں، اور اگر براہ راست کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیا کریں۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ احسان کا بدلہ اس رنگ میں اتار سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو بدلے اتارے جاتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر ایسے شخص کو جزا پہنچ جاتی ہے۔ اور اس طرح ہر راہ میں آپ کو، بندوں کی راہ میں بھی اور دوسری راہوں میں بھی، آفاقی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی، ہر مطالعے میں خدا دکھائی دینے لگے۔